بابر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کم و بیش آپ وہی بات کر رہے ہیں جو پنجوتا صاحب کر رہے ہیں کہ کوئی یہ نہیں، یعنی جملے کی حد تک یہ پوزیشن سے دور گئے ہیں جو ماضی میں کبھی انہوں نے یہ جملہ استعمال نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہیلی کاپٹر گراؤنڈ کر دیں اور نام ای سی ایل میں ڈالیں. کس کس کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے بابر ملک صاحب؟ جی خان صاحب، یہ کیا آپ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے؟ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف، شہباز شریف کا بھی اور میاں نواز شریف کا بھی اور پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کا نام آپ لے رہے ہیں کہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالیں؟ پھر انہوں نے رک کے پھر کہا نہیں وزیر داخلہ محسن نقوی کا نام بھی جو ہے ای سی ایل میں ڈالیں، میرا بھی ای سی ایل میں ڈالیں، اور پھر جو ہیلی کاپٹر ہیں ان کو گراؤنڈ کر دیں. جو حسینہ واجد وہاں سے فرار ہو کے گئی، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جی ملک صاحب مکمل کر لوں. حسینہ واجد فرار ہو کے گئی تو یہ ایسا نہ ہو کہ کچھ ہونے والا ہے تو یہ نہ کہیں ادھر ادھر جائیں، یہ راستے سارے بند کریں. تو اس کے ساتھ ساتھ ان سے پھر سوال کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی سے عمران خان سے کہ خان صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ آپ مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ورکر بے گناہ ہیں، لیکن یہ پٹرول بم والا کیا معاملہ ہے؟ پٹرول بم تو آپ پٹرول بم بھی تو اب کہتے ہیں پٹرول بم کیا ہوتا ہے؟ پٹرول پمپ پہ ایک بوتل میں پٹرول ڈالیں اور اس کو آگ لگا دیں، یہ پٹرول پمپ ہے. یہ تو زمان پارک میں کچھ استعمال ہوا، اس کے علاوہ جو 9 مئی ہوا تھا اس میں ہمارے کسی کارکن نے پٹرول پمپ نہیں تیار کیا، نہ کہیں پہ پھینکا، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے. آگ اگر لگائی گئی ہے کہیں بھی تو اس کے ثبوت سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، وہ سب سے بڑا سی سی ٹی وی فوٹیج ثبوت ہے. اگر وہ ثابت ہوتا ہے میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے ورکروں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار ہوں، جو اور بھی وہ پارٹی سے بھی نکال دوں گا. انہوں نے یہ بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ جو سرکار ہے وہ بھی کارروائی کرے. پنجوتا صاحب یہ کیا بڑا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے خان صاحب کہہ رہے ہیں نام ای سی ایل میں ڈالیں اور ہیلی کاپٹر سارے گراؤنڈ کر دیں؟ چلو ہیلی کاپٹر کی تو سمجھ آتی ہے کہ شیخ حسینہ ایک ہیلی کاپٹر میں بنگلہ دیش چھوڑ کے بھاگی ہیں. مجھے سمجھ آتا ہے کہ خان صاحب اب وہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی اور بھی چھوڑ کے بھاگے گا، لیکن یہ انہوں نے کہا کچھ بڑا ہونے والا ہے. کیا ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا خیال ہے ای سی ایل میں نام بھی سارے ڈالنے چاہیے؟ نہیں دیکھیں، ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، بات ہوئی، جو ان کے کرنل تھے، وہ جو ان کے سیکیورٹی کے ہیڈ تھے، ان کا نام بی سی ایل میں ڈالا گیا ہے تو وہ ذکر ہوا تو میں نے انہیں بتایا کہ ان کا نام بھی ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ وہ آپ سے جو سیکیورٹی کے ہیڈ تھے وہ ہنسنے لگ پڑے. انہوں نے کہا کہ پھر میرا بھی ڈال دیں. پھر وہاں سے انہیں خیال آیا کہ میں جاتا ہوں اور جا کر میڈیا کو بات کرتا ہوں کہ میرا بھی ڈالے اور ان سب کا بھی ڈالے. تو انہوں نے جا کر بات کی، انہوں نے کہا کہ پتہ چل جائے گا کہ محب وطن کون ہے، کون ملک میں رہنا چاہتا ہے، کون جو ہے وہ اس شہر اس ملک سے بھاگنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کی پراپرٹیاں باہر ہیں، ان کے انٹرسٹ باہر ہیں. جب بھی یہ ملک میں آتے ہیں ڈاکہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد یہ بھاگ جاتے ہیں. جیسے حسینہ جو ہے وہاں سے بھاگی، ان کو نہیں بھاگنے دینا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ میرا نام بھی اور سب کے نام ادھر ڈالیں اور پھر پتہ چل جائے گا. انہوں نے آ کر اسی لیے بات کی، لیکن اس کے اوپر میں نے کہا کہ یہ تو ہم نے تو کہہ دیا، لیکن یہ کہاں پر نواز شریف کا، شہباز کا اور ان کا نام ڈالیں گے؟ اس سینس کے اندر بات کی تھی اور وہ بڑی کلیئر تھی کہ میں اس ملک کے اندر ہی رہوں گا، میں بھاگنے والا نہیں ہوں، میں ڈیل کرنے والا نہیں ہوں. میرا نام بے شک ای سی ایل میں ڈال لو، میں کیسز برداشت کر لوں گا، لیکن خود مختاری کے اوپر، سالمیت کے اوپر، غیرت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. اور کوئی ڈیل والی خبریں ساری چلائی جا رہی ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے. بار بار خان صاحب سے ہمیشہ میں بھی جا کر پوچھتا ہوں کہ خان صاحب کوئی یہ اس طرح سے موقف چلا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہو رہی، کوئی کسی صورت ایسی چیز نہیں چل رہی. اور فارم 47 والوں سے ہم نے کیا بات کرنی ہے جن کو مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کا ملا ہوا ہے؟ اگر ان سے بات کریں گے تو ان کی حکومت چلی جائے گی، ان سے ہمیں بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو بنگلہ دیش تھا وہاں پر بھی جو آرمی چیف ہے اس نے عوام کی رائے کو تسلیم کیا، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ رائے کو تسلیم کیا جائے. بنگلہ دیش سے بدتر جو ہے حالت اس وقت پاکستان میں ہو چکی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو چیزیں آج انقلاب آپ دیکھ رہے ہیں تو اس وقت ہی ہوتا ہے جب آپ ملک کے اندر اسی طرح سے ظلم و جبر جاری رکھیں تو پھر لوگ اپنی جو ہے حق کے لیے نکل پڑتے ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ اگر کسی ملک میں بہت زیادہ سفوکیشن ہو جائے تو اس کا لاوا کہیں نہ کہیں جا کے پھٹتا ضرور ہے.